الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، کوشش فرما لیں کہ صلوات حسن مولا کی ذات پہ سارے بلند آواز سے پڑھیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ ہے اجازت جنہوں کو شروع کی جاتی ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا دل، میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر۔ مولا آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحت سلامتی رزق عزت مولا مزید عطا فرمائے، دشمنان کے شر سے مولا محفوظ فرمائے، اور سادات عظام کی محنت آپ کی آمد مولا سیدہ کونین اجر عظیم عطا فرمائے، حج و زیارات مولا نصیب فرمائے، امام زمان شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت اور معرفت عطا فرمائے، مرحومین کے اور شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے۔ آج تیسری گفتگو ہے جو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ بڑے معززین میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں، بڑا شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا۔ اللہ کے نبی گزرے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، باعظمت نبی، باعزت نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، صاحب امت، اولو العزم رسول، بڑے جلالی نبی۔ معجزات تو سب نبیوں کے پاس اللہ نے عطا کی ہیں، صاحب معجزہ بھی ہیں، اولو العزم رسول بھی ہیں، بسم اللہ جی، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر تھا، اس بستی کا نام تھا اریحا، الف رے یہ ہے الف ہا، اریحا۔ اس شہر میں 1,00,000 گھر تھا۔ 2025 میں گن کے بتا رہا ہوں یار، کم از کم حوصلہ تو میرا بڑھا دینا چاہیے تھا۔ کہاں کلیم کا زمانہ، کہاں آپ کا دور۔ 1,00,000 گھر تھا جی اس شہر میں۔ 7,00,000 امتی تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے۔ مہربانی سے کہا 50 نمازیں واجب تھیں امت موسیٰ پر، 100 رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے اللہ کی۔ بھائی الطاف خان آج کروڑ لالی سن سے تشریف لائے، عام معززین، سادات، عزادار، سارے کا میں شکر گزار ہوں۔ مدد کیا کرو پہلے 2 منٹ میں، اگلی بات تو پھر بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ جو پہلے 2 منٹ ہوتے ہیں اس میں سر سر تھوڑا تھوڑا مار لیا کریں۔ 50 نمازیں واجب، 100 رکعت نماز روز پڑھتے ہیں، 7,00,000 امتی، 1,00,000 گھر۔ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 200 سجدہ روز کرتے تھے موسیٰ کی امتی اللہ کا۔ 1 2 چلو جو پہنچ گئے انہیں میں واہ واہ کہہ رہا ہوں۔ 200 سجدہ جناب پر 5 نمازیں واجب ہیں، پڑھا کرو نماز، دشمن کو اعتراض کا موقع ہی نہ دے۔ جب تم نماز پڑھتے ہو اس دن نماز کو پڑھ لگ جاتے ہیں، اور باقی عبادات خدا پوچھتے ہیں کہ آج تجھے کیا خوشی ہے، کہتی آج مجھے علی والے نے پڑھا ہے۔ علی والے تو ہاتھ ساتھ اٹھاتے نہیں ہیں، چلو محبت کاری رہے ہیں سرکار۔ نماز واجب بھی ہے، کوشش کر لیں۔ چلو اگر ہم 2-4 نمازیں چھوڑ کے مر بھی گئے تو اللہ علی کی وجہ سے معاف کر دے گا، تو اگر علی پکڑ لے تو پھر کون چھڑائے گا؟ جو گھبرا گئے ہو چھڑوا لیں گے، خیر ہے، پریشان نہ ہو، بس پڑھ لیا کرو، واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے ایمان والو، نماز تم پر واجب ہے، تمہارے علاوہ کسی کو کہہ ہی نہیں رہا۔ 1 2 سامنے والے بندے، ہمیشہ میرا نصیب ایسا ہے
اگلا محلہ مجھے نا اچھا مل جاتا ہے. گل سنیں دی اب کھلیں دی نہیں. ہاں حالات نظام کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. ایمان والوں دیکھو قرآن میں جتنی مکے میں صورتیں نازل ہوئی ہیں نا اس میں اللہ جب بھی مخاطب ہوا ہے تو یہی کہا یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس، اے لوگو اے لوگو اے لوگو. اور جتنی صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں اس میں یہی کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اے ایمان والو. اور خوشاب کی دھرتی پر جعفر جملہ کہہ رہے داد کے لالچ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اگر اللہ کو ایمان والے کے علاوہ کسی اور سے بولنا پڑا بھی تو پھر اپنے رسول سے کہا قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے تو بول. کیا لوگ مل گئے ہیں جنہوں نے قرآن سمجھ لیا ہے سرکار. ان ہاتھوں کو میں بھول نہیں سکتا جو بلند ہو بھی گئے. ایک دفعہ تو ہاتھ بلند فرما لو جو جوان بیٹھے ہو، ناراض نہ ہونا. حیدری آپ کو سلامت رہو میرے بچے. جی جناب 50 نمازیں واجب، 7 لاکھ امتی، 1 لاکھ گھر، 100 رکعت نماز، 200 سجدہ، پکا پکایا کھانا. سبحان اللہ جی. دسترخوان کا نام ہے، فرشتے لے آتے تھے، زمین پہ دسترخوان بچھتا تھا، اوپر آسمان کے کھانے لگائے جاتے تھے. 7 لاکھ بندہ آسمان سے نازل اترا ہوا رزق اللہ کا کھاتا تھا. رجسٹر حاضری تھا جناب موسیٰ کے پاس، حاضری لگاتے تھے ہر نماز میں ہر اپنے امتی کی. اس میں تم کیوں پریشان ہو گئے ہو یار؟ بندہ مسکرا پڑتا ہے یار، سفر کر کے آتے ہیں نہ کھپایا کرو. آج تیسرا دن ابھی بھی یوں کرتے رہے یار. ایک بندہ بھی امتی نماز چھوڑتا موسیٰ گھر تک جاتا. کیا فائدہ میرا کلمہ پڑھنے کا جس بے نیاز کو سجدہ ہی نہ کیا جسے ہم بنوانے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا راستہ بنا لو، اگلی بات آسان ہو جائے گی. تھوڑا سا راستہ بنانا پڑے گا. آپ میری مدد کر رہے ہیں، تھوڑی سی مزید کر دینا. رجسٹر حاضر رکھا ہوا ہے، پکا پکایا کھانا آ رہا ہے، تتر بھنے ہوئے تتر بٹیر نازل ہو رہے ہیں، یہ آسمانوں سے فرشتے لے کے آ رہے ہیں. کھا کھا کے یہ جو یہودی ہیں نا، ان میں 2 چیزوں کا بڑا ان کو شوق ہے. ایک تو انہیں دولت جمع کرنے کا شوق ہے اور دوسرا انہیں خدا دیکھنے کا شوق ہے. یہ دونوں شوق مومن میں نہیں ہونے چاہیے. مومن پیسہ خرچ کرتا ہے. مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے. جمع کرنا یہودی کی نشانی ہے. جسے اللہ اور آل محمد پہ یقین ہے وہ کیوں جھوٹ کھا کر کے رکھے یار. اور ایک تو انہیں خدا دیکھنے کا شوق اور ابھی تک بھی ہے. وہ چلو باتوں میں سے بات نکل گئی. آپ کو جلدی ہوگی، مجھے تو نہیں. میں 1122 نہیں کہ ابھی میں نے کہیں جا کے پڑھنا ہے. 12 بجے کہاں جاؤں گا میں جو جناب کا ہے. لیکن میں نے پھر آپ کی نوکری کر کے چلو صبح کی نوکریاں کریں گے. جناب موسیٰ کو اللہ نے طور پہ بلایا تھا 30 راتوں کے لیے، اور 7 لاکھ امتی سے کہہ کے گئے کہ میں 30 راتوں کے بعد آ جاؤں گا. وہ 7 کا 7 لاکھ امتی اس پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا، اور حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ بیٹھے. جناب موسیٰ کے بھائی بھی ہیں، سرکار کا وزیر بھی ہے، چچا کا بیٹا بھی ہے، وہ بھی امت کے ساتھ بیٹھا ہے. 30 راتوں کے لیے چلے گئے. یہ راتیں گنتے رہے، 1 2 3 4 10 12 25 30. اللہ نے وہیں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا کہ موسیٰ 10 راتیں اور رک جا پھر چلا جائیں. بس 10 راتیں موسیٰ نے امت سے غیب رہے بن بتائے. 10 راتیں. 30 کا بتا کے گئے تھے، 10 کا بتا کے نہیں گئے تھے. بس 31ویں رات گزری. جو سامری جادوگر تھا اس نے ایک بچڑا بنایا تھا، گائے کا بچہ، سونے کا، گولڈ کا. لیکن اس میں کمال کی بلا یہ تھا کہ وہ بولتا تھا. کیا سنایا جا رہا ہے خوشاب میں؟ مولا مدد کر رہے ہیں، آپ بھی مدد کر ہی رہے ہیں. وہ جو اس نے بنایا تھا گولڈ کا بچڑا، وہ بولتا تھا، ڈکارتا تھا جس طرح گائے کا بچہ بولتا ہے.
انہوں نے کہا 30 کا کہے کہ گیا تھا، 32 گزر گئی ہیں، وہ تو آنے والا نہیں، اللہ نے موسیٰ کو رکھ لیا ہے۔ بس اللہ یہی ہے، یہ جو بچڑا ہے وہ سونے کا بول رہا ہے، 7 لاکھ بندہ اسی کی پوجا پہ لگ گیا۔ کیا مقابلہ کرے گا زمانہ حسین کے ماتمی کا، علی ولی اللہ پڑھنے والے کا۔ 10 راتیں موسیٰ غائب ہوا، 7 لاکھ امتی گمراہ ہو گئے، یا 1200 سال ہو گئے، 12واں غائب ہے۔ کل بھی علی پہ پکے تھے۔ آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو، آپ نے میرا پیغام وصول فرمایا۔ امام زمانہ کے سائے میں رہو میرے شہنشاہ۔ اور ہاتھ بلند فرما لو، حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے کتنے معززین، پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ وہاں 10 راتیں مخزون وغیرہ مرشد، یہاں 1200 سال ہو گئے قائم غائب ہے، پکے کھڑے ہیں، ہم رہیں گے۔ اب اگر واقعہ چل ہی پڑا ہے تو مرشد آپ سے فائدہ لیتے ہیں لوگوں سے، اور ایک مدد میری کریں گے کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد واپس آئے تو 7 لاکھ امتی بچڑے کی پوجا کر رہے۔ سرکار موسیٰ نے پوچھا، یہ تو میں بعد میں پوچھوں گا، لفظ ایک ہے کہ تمہیں گمراہ کس نے کیا، پہلے جلدی جلدی بتاؤ، اس بے جان میں جان کس نے ڈالی؟ واہ 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 واہ، کنجوسی نہ کیا کرو، پھر منت کرنی پڑ جاتی ہے۔ یہ تو بنا ہوا ہے، یہ تو سونے کا ہے، اور بول رہا ہے۔ ہاں جی، سید محمد حسین شاہ صاحب، اصغر شاہ صاحب، شوکت شاہ صاحب، مالک درجات بلند فرمائے، اور مرحومین کی بھی درجات بلند ہوں۔ وہ جو بے جان بول رہا ہے، لطف آ رہا ہے ادھر والوں کو بھی؟ تھوڑا تھوڑا ایسے مسکراتے رہنا، میں قسم سے داد نہیں مانگ رہا، صرف آپ کی توجہ مانگ رہا ہوں کہ بے جان میں جان کس نے ڈالی؟ خدا کا واسطہ یار بچوں، اور میرا بیٹا توجہ رکھنا یار، آگے بیٹھے ہی نہ کرو۔ آپ کو نہیں پتا بچے، جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ بے جان میں جان کس نے ڈالی؟ انہوں نے کہا جی سامری جادوگر نے۔ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہا ہوں، ابھی قرآن لے آؤ۔ جناب موسیٰ جلال کے عالم میں گئے، میں ہوتا تو داد ساتھ دیتا رہتا، میں گھبراتا نا۔ علی کے فضائل سن کے جو گھبرا جایا کرے وہ کان بند کرے۔ علی فضائل کی وہ ضربت ہے جو نطفے کی پیداوار برداشت نہیں کر سکتی، وہی برداشت کرتا ہے جسے علی خود توفیق دیتا ہے۔ جسے توفیق ہے وہ سر سر مارتا رہے، باقیوں کو مولا توفیق دیتا رہے گا ساتھ ساتھ۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں دعا دے رہا ہوں آپ کو۔ بے جان میں جان کیسے ڈالے؟ انہوں نے کہا جی سامری جادوگر نے۔ جلدی سے گئے، سامری کا گریبان پکڑا، بڑے جلالی نبی تھے۔ فرمایا یہ تو بعد میں پوچھوں گا تجھ سے کہ تو نے امت کو گمراہ کیوں کیا، پہلے یہ بتا اس میں جان کیسے ڈالی؟ اس نے کہا جی ہاتھ چھوڑے، میں گزارش کرتا ہوں۔ سامری کا گریبان چھوڑا۔ اس نے کہا جی جب آپ پانی پہ راستے بنا کے اپنے قوم کو لے کے جا رہے تھے، واہ 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 واہ، میرے بزرگوں نے دعا دے دی ہے مجھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے لیے اب واہ واہ ضروری نہیں ہوتی، جتنی آپ توجہ کر رہے ہیں میں آپ کا مقروض ہو گیا ہوں۔ چونکہ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ عصا پانی پہ مار، راستہ بن جائے گا، تو لے اپنے ان امتیوں کو تو دریا نیل عبور کر۔ حضرت موسیٰ نے مارا تو راستہ بن گیا۔ فرمایا آؤ، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم ہیں 12 قبیلے، 12 راستے چاہیے، ہم اپنا اپنا راستہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مالک یہ اللہ کہتے ہیں 11 دفعہ اور مار لے، تیرے ہاتھ میں تیرا معجزہ ہے۔ 12 راستے بنے اور ایک ایک قبیلے نے اپنا اپنا راستہ لیا اور دریا نیل عبور کر گئے۔ اپنی اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے، ہماری قبر کا ٹھیکیدار کوئی نہ بنے یار۔ ہم جہنم جائیں جنت جائیں، ہمیں کیوں بچا رہے ہو زمانہ؟ اللہ کہہ رہے جنت میں سارا زمانہ کھلا پھرے، اگر ہمیں جہنم میں پھینکے گا تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ہماری قبر کا ضامن کوئی نہ بنے۔ وہاں قبیلے 12 تھے، بچانے والا ایک تھا،
یہاں بچانے والے 12 ہیں، قبیلہ ایک ہے۔ آباد و شاد رہو جو ہاتھ بلند کر کر کے میرے مولا کی بارگاہ سے خیرات لے رہے، یہ سادات عزادار ہمیشہ آباد رہو۔ اللہ اکبر، آپ کے کیا کہنے؟ سلامت رہو، سبحان اللہ، سلامت رہیں جی۔ تو پیچھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی امتی گزر گئے تو اللہ نے وہ راستہ ختم نہیں کیا۔ اگر راستہ ختم ہو جائے تو فرعون کیسے اندر آئے؟ وہ راستہ اسی طرح رہا۔ فرعون کا گھوڑا کنارے پہ آ کے رک گیا۔ معصوم اور اللہ ہر کام کرامت اور معجزے سے نہیں کرتے۔ اگر ہر کام معجزے سے کریں تو پھر تبلیغ نہیں ہوتی، پھر جزا اور سزا کا کنسپٹ ختم ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے ہر کام بشریت کے تقاضوں کے سامنے رکھ کے بھی کیا جاتا ہے۔ اب فرعون کا گھوڑا رک گیا، اب وہ اندر جائے، پھر پانی ہو، پھر وہ غرق ہو، تو اللہ نے بالکل، مولا کی قسم سورۃ طٰہٰ ہے، اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا تو بشری شکل اختیار کر، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو۔ اپنا گھوڑا جبریل تو فرعون کے گھوڑے کے ساتھ لگا۔ جنس کو جنس سے پیار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، تیرا گھوڑا بھاگے گا، فرعون کا بھی ساتھ بھاگے گا۔ تو روک لیں، وہ دریا میں چلا جائے گا۔ اگر وہ چاہے تو وہی غرق بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہے نا، وہ عدل کے تقاضے پورے کرتا ہے، وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے تاکہ کوئی قیامت والے دن چوں ہی نہ کر سکے۔ ہاں وہ اللہ ہے، وہ بشر کو جتنا وہ جانتا ہے کون جانتا ہے۔ اب مجھے اس منبر کی قسم، بابوزو 14 کی بارگاہ میں کھڑوں، حسن مجتبیٰ کا اسم گرامی شہنشاہ کی پاک نالین کی قسم، اس پاک اسم کی قسم، مجلس کی طہارت کی قسم، اللہ سے لے کر قائم تک مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں، جھوٹ بولوں میرا امام زمانہ مجھے اپنی رعیت سے نکال دے۔ جبریل سے اللہ نے کہا، گھوڑا ساتھ لگا، سامری جادوگر مراب موسیٰ کو بتا رہے، وہ کہتے جی جہاں سے جبریل کا گھوڑا سم اٹھاتا تھا تو وہیں اس مٹی میں فوراً سبزہ اگاتا تھا۔ میں نے سمجھا کیا طلسم ہے اس گھوڑے کے سم میں کہ فوراً مٹی کو زرخیز کر کے اس سے سبزہ اگا رہا ہے۔ اب سورۃ طٰہٰ وہ کہتے فَقَبَضْتُهُ قَبْضَةً، جو نہ بولا وہ کل نہ آئے تو مجھے خیر ہے۔ وہ کہتے میں نے جبریل کے گھوڑے کے سم کی مٹی مٹھی بھر اٹھا لی، اب وہی مٹی جس بے جان پہ ڈالتا ہوں وہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ یہیں پہ رکھنا، یہیں پہ رکھنا، ابھی نیچے نہیں کرنے آپ۔ آج خوش آپ کو میں پیر مصطفیٰ شاہ جی مرتضیٰ شاہ جی تکلیف دے رہا ہوں مرشد، آپ نیچے نہ کرنا جو جوان بیٹھے ہو۔ وہ کہتے ہیں جبریل کے گھوڑے کے سم کی مٹی میں جس بے جان پہ چٹکی بھر کے ڈالتا ہوں وہ اس میں جان آ جاتی ہے، وہی مٹی میں نے اس بچڑے پہ ڈالی ہے، اس لیے بول رہا ہے جبریل کے گھوڑے کے سم کی مٹی مشرک سامری اپنے ہاتھ سے پھینکے تو بے جان میں جان آ جاتی ہے۔ جبریل ہے کیا؟ درزی ہے حسین کا۔ وہ ہاتھ ضرور بلند ہونا چاہیے جس کی چھت پہ حضرت عباس علیہ السلام کا علم ہے، جو حضرت حسین کا مقروض ہے۔ ہاتھ بلند ہے حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو خوش بیٹھے ہو ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھاؤ، تھوڑی تھوڑی داد سے گزارا نہیں ہوتا ہے یار، ناراض نہ ہونا ہے نریہ۔ وہ گھوڑا جبریل کا، ہاتھ مشرک کا۔ بھائی میں ہوتا تو پھر داد دیتا۔ سر مہربانی مہربانی، دو چار دوست ہوتے ہیں جو نکل آتے ہیں۔ پھینکنے والا ہاتھ کسی مومن کا نہیں، وہ کلمہ تھوڑا پڑتا ہے سامری۔ سامری حسین ہم متقی کسے کہتے ہیں؟ جو ہر وقت تسبیح میں ہو، تقدیس میں ہو، عبادت میں ہو،
سجدے میں ہو، قیام میں ہو، رکوع قعود میں ہو، رات کا قیام کرتا ہو، دن کے روزے رکھتا ہو، آپ کے نزدیک وہی ہے، اللہ کے نزدیک کوئی اور ہے۔ اچھا اس میں سر بھی مارا تو اللہ ہے، کچھ کراس اللہ نے لگائے ہیں، وہ کوئی بندے کی جرت ہی نہیں انہیں عبور کرے، کیونکہ وہ اللہ کے لگائے ہوئے ہیں، وہ سپر پاور ہے، اس سے بڑی طاقت ہی کوئی نہیں، وہ اتنا بڑا ہے کہ سارے بڑے اسے جھک جاتے ہیں۔ ہم ہی خدا پرست ہیں، کیونکہ ہم علی والے ہیں نا، تو اس لیے ہم ہی اللہ والے ہیں۔ ایک دو، جو گھبرا جاتا ہے یا علی، علی کو مان کے بھی بندہ گھبرایا ہوا ہو تو جان تھوڑی دینی چاہیے علی کی۔ علی نے خط تھوڑا لکھا تھا کہ مجھے ضرور مانو، علی منت والا پیر ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے اسی حسن مولا کا فرمان پڑھا جیسے شہنشاہ کا خمسہ ہو رہا ہے تو میرا دل کرتا ہے میں اڑ جاؤں ملکوتیوں کو سناؤں جا کے۔ حسن فرماتے ہیں پوری دنیا میرے بابا کو چھوڑ بھی دے نہ ماننا تو میرے بابا کی جوتی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں، جس کے شیعہ کا نام حسن ہو، علی کو میری کیا ضرورت ہے؟ اب ہاتھ بلند ہے علی۔ کہاں سے بات چلی اور کہاں تک جا رہی ہے میری سمجھ نہیں آ رہی، 20-25 منٹ آپ کے گزر گئے ہیں، گھبرا کیوں گئے ہو؟ تھوڑا مسکراؤ یار، آپ کی مسکراہٹ کا طلبگار ہوں، آپ کے چہروں کی زیارت کرتا رہتا ہوں، میرے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ بسم اللہ۔ اس نے کہا جی میں نے اللہ کے نزدیک متقی اور ہے کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی عزت کرتا ہے وہی دل کا متقی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کو نہیں سمجھایا گیا تو میرا قصور تو نہیں، علم تو علم ہی ہے نا، قرآن تو اپنی جگہ پہ کمال ہے۔ جو شاعر اللہ کی عزت کرتا ہے، مالک جلدی بتا شاعر اللہ کیا ہیں، ہم ان کی عزت کریں اور تو اللہ ہمیں متقی مانے۔ اللہ کہتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ مالک تو بدن ہی نہیں رکھتا، تو پہاڑیوں پہ آیا ہی نہیں، تیری نشانیاں کیسے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے نا کہ جس چیز کو جو پہنچے گا یہی پہنچے گا، جس چیز کو دیکھنے کے بعد یعنی 3-4 وسیلوں کے بعد اللہ یاد آ جائے وہ شاعر اللہ ہوتا ہے۔ مہربانی مہربانی۔ مثلا جب ہم صفا اور مروہ کو دیکھتے ہیں اور پہاڑیوں کو تو ہاجرہ یاد آتی ہے، بولنا چاہیے تھا، ہاجرہ یاد آتی ہیں تو پھر اسماعیل یاد آتا ہے، اسماعیل یاد آتے ہیں تو پھر ابراہیم یاد آتا ہے، ابراہیم یاد آتے ہیں تو پھر اللہ یاد آتا ہے۔ پہنچ گئے نا خدا تک 3-4 وسیلوں کے بعد تو شاعر اللہ بن گئی۔ اسی طرح جب آپ قربانی کا جانور شیعہ سنی دوست خرید کے گھر لاتے ہیں تو اس کی احکامات علیحدہ ہیں فقہ میں، اس کا کان نہیں مروڑ سکتے، تنگ رسی نہیں ڈال سکتے، سوٹی نہیں مار سکتے، باقی جانوروں کی طرح اسے ٹریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شاعر اللہ ہے۔ کیوں شاعر اللہ ہے؟ جب ہم اپنے اس خریدے ہوئے دمبے بکرے کو دیکھتے ہیں تو پھر اسماعیل کا دمبا یاد آتا ہے، پھر دمبا یاد آتا ہے تو اسماعیل یاد آتا ہے، اسماعیل یاد آتے ہیں تو پھر ابراہیم یاد آتے ہیں، ابراہیم یاد آئے تو پھر اللہ یاد آ گیا، یعنی 3-4 وسیلوں کے بعد اللہ یاد آ گیا نا تو پھر شاعر اللہ۔ پہاڑیوں کو دیکھا تو اللہ یاد آیا، شاعر اللہ۔ دمبے کو دیکھا تو اللہ یاد آیا، شاعر اللہ۔ میں ہاتھ ہی باندھ سکتا ہوں، کہو تو پاؤں پہ ہاتھ رکھ دو۔ اسی طرح جب ہم اس شبیہ ذوالجناح کو دیکھتے ہیں تو مرتضی یاد آتا ہے، مرتضی یاد آتا ہے تو پھر حسین یاد آتا ہے، ہاتھ نیچے نہ کرنا، حسین یاد آتا ہے تو پھر مصطفیٰ یاد آتا ہے، محمد یاد آتا ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آباد و شاد رہو یار، آپ نے مشکل ترین بات پہ میری مدد کی ہے، جوانوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے۔
نسبت کا احترام ہے، ہم جانور پرست نہیں۔ اچھا میں نے بھی اللہ سے سوال کیا، مالک کس قوم کا مجھے نوکر بنا دیا جو گھوڑے پہ چادر ڈال کے اسے سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ جانور پرست قوم کا میں نوکر ہوں؟ اللہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن، سورۃ مومنون کو کھول، 1 2 سورۃ کو کھولا، میں نے کہا مالک یہ تو میں اور پھنس گیا، کیسے؟ میں نے کہا تیرا ایک نبی ہے صالح اس کا نام ہے، اس کے کاندھے پر اونٹنی کی مہار ہے، مہار صالح نبی نے بلا تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور اپنی قوم کو بلا کر کہتا ہے ہٰذِہِ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی میری نہیں اللہ کی ہے۔ واہ واہ، قرآن سمجھایا نہیں گیا نا، صرف پڑھایا گیا ہے، سمجھانے سے علی سمجھ میں آتا ہے۔ واہ، جو پہنچ جاتا ہے وہ کنجوسی نہ کیا کرے، آپ جتنا بولتے جائیں گے میں آپ کی خدمت کرتا جاؤں گا۔ مالک یہ تو تیرا نبی ہو کر کہہ رہے یہ تیری اونٹنی ہے، تیری کیسے؟ تو سوار ہی نہیں ہوا کبھی۔ اللہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن، تجھے پتہ نہیں ہے جو جانور میری حجت کا ہوتا ہے وہی تو میرا ہی ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، مرکز صاحب مہربانی صاحب، جو ہاتھ پھیلا رہے ہو، جوان بزرگ شیعہ سنی دوست اکٹھے بیٹھے ہیں، ہر مکتب فکر کا بندہ مجھے سن رہا ہے، میں خوش ہوں، مجھے سننا چاہیے تھا، میرا دل تھا کہ مجھے خوش آپ سماعت فرمائے، اور آپ نے احسان کیا ہے۔ تو وہ موسیٰ وہیں پہ کھڑے تھے، وہاں سے بات نکلتے نکلتے یہاں تک آ گئی، اور کیا پیغام آپ تک پہنچ گیا؟ سرکار آل محمد کے جو گھر کے جانور اور سواریاں ہیں وہ ایسے تھوڑی ہیں جیسے معاذ اللہ تیری میری سواری ہوتی ہے، یہ ایسے گھوڑے رکھے ہوئے جیسے ملکوں اور سادات شرازیوں نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، یہ اور ہیں، ان کی سواریوں کا احترام اور ہے۔ جو مرتجز بطول کی چادر میں جو کھا سکتا ہے، 1 2 اب تو ہاتھ اٹھا لو یار، ماتمی مجھے مل گئے ہو یار، مہربانی یار، آپ کو سوال کر رہا ہوں جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، وہ اس میں نہیں جاتے، میں دلیل پہ آ گیا ہوں۔ 1 2 3 4 5 6 7 آسمان ہے نا، یہ 20 بھی ہوتے نا، اس سے بھی بڑا قد ہے علم کی دنیا میں، میرے مذہب میں۔ حضرت علامہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی رضوان اللہ رحمت اللہ علیہ قم مقدس میں سید کی قبر مزار ہے، یہ معصومہ قوم کا حرم ہے، یہ روڈ کراس کرو سامنے مرعشی کی مزار بھی ہے، لائبریری بھی وہی ہے، 5 لاکھ سے زیادہ کتاب پڑھی ہے۔ وہاں کارڈ بنتا ہے لائبریری میں جانے کے لیے، وہیں پڑھنے دیتے ہیں کتاب بہرنے۔ میں نے فاتحہ کے لیے گیا، کارڈ بنایا، لائبریری میں گیا، کتاب پڑھی، رکھی، سیدھا معصومہ مخدومہ کے حرم پر سر سجدے میں رکھا، میں کہ شہنشاہ زادی میرے آنے کا مقصد مجھے مل گیا، چونکہ آل محمد سے جب بھی مانگو ان کی علم اور معرفت مانگو، باقی یہ سب کچھ بن مانگے دیتے ہیں۔ جب آپ معرفت مانگنا شروع کر دیں گے تو باقی چیزیں آپ کے پیچھے بھاگ پڑیں گی۔ میں نے کہا بی بی کمال کر دیا، میرا دل کرتا ہے قیمت، مہمان ہوں، ہوتا تو ہاتھ نہ باندھتا، مہمان ہاتھ نہیں باندھتے، میرا گھر ہے، آپ میرے ہیں، خالی نہ بھیجنا، زندگی پوری کیا قبر تک آپ کا نوکر۔ شہاب الدین مرعشی نجفی کہتے ہیں حسین کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر، حضرت علی اکبر کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام تھا زاد القفا۔ لطف لے تو پھر مجھے لطف آئے گا، میں نے جھولی اٹھائی ہے۔ زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج، خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون۔ یہ پورا شجرہ ہے، اگر کہو تو میں تمہیں لکھ کر تمہارے گھروں میں لگ جائے گا، اور بڑی اس میں فضیلت ہے۔ چونکہ آپ خوشاب والے گھوڑے بڑا رکھتے ہیں، مجھے پتا ہے، جو گھوڑا یعنی آپ کے قابو میں نہ آ رہا ہو، بس یہی شجرہ پڑھ کے اس کے کان میں پھونک مارو، بکری کی طرح بن کے بیٹھ جائے گا۔ واہ 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 واہ، اگر تو مجھے مل گئی قیمت، تو آج تیسری مجلس ہے،
کل آج جلدی آیا ہوں، کل اس سے بھی جلدی آؤں گا، قیمت نہ ملی تو پھر 11 بجے آؤں گا، قیمت بہت بڑی چاہیے نا۔ عقاب کے باپ کا نام زاد الکفا، زاد الکفا گھوڑے کے باپ کا نام خنج، خنج گھوڑے کے باپ کا نام میمون، میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری۔ زمانہ اکٹھا ہو کے ہمیں کینچی کے ساتھ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، علی نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ کیوں؟ کیونکہ علی کو تو گھوڑے مانے تو شجرے بن جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ نہیں ہوتا، یہ کشکول ہوتا ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے یہ آل محمد کی بارگاہ سے خیرات لے رہا ہے۔ جس کی چھت پہ علامہ تھوڑا اونچا بولے مہربانی حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات ابھی آگے ہے، تھک گئے ہو تو بس کریں۔ اچھا بات ابھی آگے ہے، وہ پتہ نہیں ہتھوڑا برداشت ہو یا نہ ہو، ہے ہتھوڑا جہاں ہے ولایت کی ٹیک تو وہ تو برداشت کرے گا، باقیوں کو مولا توفیق دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں، میں زبان سے ابھی گنگا ہو کے مجھے بی بی ممبر سے اتارے، اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ خوشاب والے بھی میری ماسی دے پتر نہیں لگ دے، ہون دے بھی تو ہون پہ، جو علی کو ابا نہ مانے تو اس پہ لعنت ہے۔ ماسی دے پتر تو پھر پیچھے رہ گیا نا جی۔ میں جھولی پھیلا کر تیرے رسول فرماتے ہیں یہ ریحی گھوڑا نہ کسی صلب میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا۔ اللہ نے ریحی گھوڑے سے کہا کن فاکان، تو ریحی گھوڑا اللہ نے کن سے پیدا کیا، تو پھر ہمارا قصور کیا ہے یار؟ ہم شیعہ کدھر جائیں؟ جس گھر کے گھوڑے کن سے پیدا ہوتے ہیں، بچے میری طرح پیدا نہیں۔ جیو کوئی ہاتھ ہے تو اونچا کر لے یار، جو جوان بیٹھے ہو۔ حیدر حیدر۔ ہمارے آنے میں اور ان کے آنے میں فرق ہے، ہمارے جانے میں اور ان کے جانے میں فرق ہے، ہماری طبیعت اور ان کی طبیعت میں فرق ہے، ہمارے مزاج اور ان 14 کے مزاج میں فرق ہے۔ آپ کی زندگی ہو جنہوں نے وصول فرمایا ہے، یہ یطہرکم تطہیرہ کے مالک ہیں، اللہ نے ہر رجس سے ان سے دور رکھا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پیدا ہوتے غسل ملتا ہے، غسل ولادت، جب مرتا ہے تو پھر غسل ملتا ہے، غسل میت۔ اس سے مطلب ہے مرا تو بھی نجس تھا، پیدا ہوا تو بھی نجس تھا، آیا تو غسل کیا تو غسل۔ یعنی امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، چودھری ہے، غریب ہے، جھونپڑی ہے، بنگلہ ہے، سائیکل ہے، پراڈو ہے، پیدل ہے، جو بھی ہے نا بندہ، اس نے اپنی پوری زندگی 2 نجاستوں کے درمیان میں گزاری ہے، آیا تو بھی نجس، مرا تو بھی نجس۔ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے جو آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے گا، جو جوان تشریف فرما ہو۔ برادران اہل سنت بیٹھے تو وہ داد نہ دیں، دعا دے دیں۔ جوان جو شیعہ بیٹھے ہاتھ بلند ہے، حیدری۔ نوکر ہو گیا جی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو عقل سوچنا نہیں چاہیے۔ علی کو یہاں جو رکھا ہوا ہے تو یہاں رکھ لے، اس کا کام ہے سوچنا، اس کا کام ہے ماننا۔ دل تیرا کعبہ بن جائے گا اگر اس میں علی کی ولایت آ گئی تو۔ مثلا کہتے ہیں خوشاب میں آؤں، ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگا ہو اور وہاں پر ہماری فورسز کے جوان پہرا دے رہے ہوں، آرمی کھڑی ہے، رینجر کھڑی ہے، فورسز کے جوان کھڑے ہیں، ٹینٹ، کوئی بنگلہ، کوئی یہ بھی محل بھی نہیں، تو حیران ہو کے پوچھوں گا تو صحیح نبی یار کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے وطن کی بہت بڑی جو ریاست کے اہم راز ہے نا وہ یہاں پہ رکھے ہوئے، اس لیے ان رازوں کا پہرا دیا جا رہا ہے، ٹینٹ کا نہیں دیا جا رہا۔ دل میں علی کو لے جا، وہ تیرے بدن کو نہیں دیکھے گا، دل کو دیکھے گا، اندر کون رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسے ہے کہ اللہ روٹی کا پوچھے گا، اللہ پکوڑوں کا پوچھے گا، سموسوں کا پوچھے گا، ماہ رمضان میں کتنے کھائے تھے، کھجوریں کتنے کھائی تھیں، فروٹ چاٹ کتنی کھائی تھی۔ یہ معیار خدا ہے کہ وہ روٹی کپڑے میں سموسوں کا پوچھ رہا ہو؟
میں 5 دن سادات نظام خدمت میں حاضر ہوں، آپ کی نوکری کر رہا ہوں، کھانا بھی کھاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، پیپسی سیون اپ بوتل یہ وہ سب کی نوکری جس طرح مہمان نوازی ہوتی ہے، میں 5ویں دن جانے لگوں شرازی صاحبان کا نوکر آ جائے، یہ سید کہہ رہے ہیں جو کھایا پیا حساب دے، نہیں ہوتا نا۔ آپ میرے پاس ہیں تو میں بھی نہیں لوں گا۔ شریف میزبان، اچھے میزبان سارے بال کے مہمان سے حساب نہیں لیتے یار، پھر میرا کیا قصور ہے؟ اور جس چیز کا حساب بندہ نہیں لیتا اللہ اسی کا لے گا۔ بات تھوڑی ہو گئی ہے جی، نہیں پھر آپ پھر ناراض نہ ہو جانا۔ مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، یہ شرعی قسم ہے، واللہ باللہ ثم تاللہ میں جھوٹ بولوں اللہ مجھے اپنا بندہ ہی نہ مانے، قیامت کے دن فرشتے بندے کو پکڑ کر بارگاہ توحید میں پیش کریں گے، اس کے نام اعمال کے رجسٹر رکھیں گے، کبریاء کی آواز آئے گی جبریل کیا پھولا پھالی کرنی، میں اللہ سب کو جانتا ہوں، بس اوپر دیکھ علی لکھا ہے تو بسم اللہ ورنہ لعنت بھیج دینا۔ ہاتھ بلند کر کے جوان مل کے حیدری، اس کا ایک ہی سوال حیدری، اللہ نے پھولے پھالے کرنے ہیں تیرے میرے، وہ کریم ہے حیدری، وہ رحمان ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، علی یا علی مدد۔ تھک گیا تو بس کریں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دل سے کہنا ہے، اوپر سے نہیں کہنا مولا کے گھر میں بیٹھے ہو۔ یہ 2-4 لوگوں نے کہا، باقی نے چھٹی دے دی ہے کسی نے۔ بسم اللہ جی، میں پھر کہتا ہوں جتنی دفعہ کہو، قیامت کا دن بڑا اچھا، چلو آپ کہتے ہیں دوبارہ تو یوں چھیڑ دیتے ہیں، قیامت کا دن بڑا مزیدار دن ہے، سویٹ ڈے۔ ایک جو نہیں مسکرائے ہو تمہارے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ مولا یہ حضرت مسجد نبوی میں نا کچھ لوگ بیٹھے تھے تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے علی، اللہ بھی علی کو منوانے کا حکم دے رہا ہے، مصطفیٰ بھی علی کو منوا رہا ہے، اتنی احادیث سرکار روز منبر پہ بیٹھ کے علی کی شان میں پڑھتے ہیں، کیا ہوگا علی؟ ساتھ گزرے 650 سال کا سلمان، جن کے نوکر عقل میں نہیں آ رہے یار۔ جناب سلمان قدم کے فرمایا، نطفے کی پیداوار کو کس نے حق دیا؟ علی کے بارے سوچے، اور اس سے فیصلہ کرواتے ہیں جس سے اللہ نے ہمارے فیصلے کرنے کے لیے ہمارے درمیان میں نازل کیا ہے۔ ان بندوں کو لے کر سرکار مصطفیٰ کے پاس آ گیا، ہاتھ باندھے۔ سلمان کیا ہوا؟ مولا جی میرے مرشد علی پہ بحث کر رہے تھے، ذرا آپ خود ہی بتائیں کہ علی کیا ہے۔ وما ینطق کے لب حرکت کرنے سے پہلے جبریل آ گیا اور وہ آیت لے آیا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، پوچھنے علی کے بارے میں آئے تھے، اور جبریل کہہ رہے سرکار اللہ کہہ رہے یہ سارے تجھ سے عظیم خبر کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں۔ واہ 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 واہ، میرے سارے بزرگ، میرے سارے جوان خوش ہو گئے بس۔ ان قریب اللہ خود بتائے گا کہ علی کیا ہے۔ تمام مفسرین نے ان قریب کو بریکٹ میں لکھا ہے قیامت۔ اللہ کہتے قیامت کے دن میں خود بتاؤں گا کہ علی کیا ہے، میں تب سے بڑا بےتاب ہوں کہ جلدی قیامت آئے۔ ابھی اللہ نے میرے علی کا اعلان کرنا ہے، ابھی تو غدیر والا علی نہیں برداشت ہو رہا، تو جو قیامت میدان معاشر میں اللہ معاشر برپا کر دے گا وہ اللہ نے اعلان کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر میں دعا حاصل کرنے کے لیے سادات کی مزار ہے، سید بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، پرہیزگار بیٹھے ہو، بزرگان بیٹھے ہو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشد زادی، ان کی دعائیں مولا قبول کرے، بچے سے لے کر دروازے والے تک اسی جملے کی قیمت چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں نے علی کا بتانا ہے کہ علی کیا ہے۔ دنیا کے لیے یوم حساب ہے قیامت کا دن، آپ کے لیے یوم علی ہے۔ فیصلہ ہی علی کا ہونا ہے۔ نمازیں تو سارے لے کے ہم جائیں گے، روزے تو سارے ہم لے کے جائیں گے، عبادتیں تو ہم سارے لے کے جائیں گے، سب سے زیادہ عبادتیں شیطان کے پاس ہونی ہیں۔ سر بھی مارت ہونی ہے، ہاں جی
اچھا میں بتاتا ہوں، اس نے زمین کے چپے چپے پہ اللہ کو سجدہ کیا شیطان نے. اس کی زمین ختم ہوگی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تیری زمین ختم. اللہ کہتے پہاڑوں پہ آ جا. پہاڑوں کے ایک ایک پتھر پہ سجدہ کیا ہے. تیرے پہاڑ ختم، اللہ کہتے پہلے آسمان پہ آ جا. پتہ ہے اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی اور ختم نہ ہو. اور اللہ کی ختم نہیں ہوتی. پہلا آسمان ختم، اللہ کہتے دوسرے پہ آ جا. دوسرا ختم، چپ کیوں کر گئے ہو؟ تیسرے پہ آ جا. تیسرا ختم، چوتھے پہ آ جا. چوتھے آسمان پہ بیت المعمور ہے. جس طرح ہم کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہاں پر یہ ٹیچر لگ گیا ملائکہ کا، درس توحید دیتا تھا، فرشتوں کو توحید پڑھاتا تھا، جماعت کرواتا تھا، نور کے جھولے میں بیٹھتا تھا، فرشتے اس کا جھولا جھولاتے تھے. ادھر اللہ نے کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ. جب میں اس آدم کے مٹی والے پتلے میں اپنی روح میں سے کچھ روح، پوری نہ کچھ، من روحی کچھ روح پھونک لوں، فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، پھر اسے فوراً سجدہ کرنا ہے. قرآن ہے یار. مولا میں معافی مانگ رہا ہوں، محمد والے محمد کا واسطہ دے رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، سوال کرنا ہے. تو خود کہہ رہے کہ جب میں اس میں پھونک لوں، اسی کو پھونک کہتے ہیں نا، اس کے لیے تو منہ چاہیے، منہ کے لیے چہرہ چاہیے. تو بے بدن ہو کے کہہ رہا ہے. تیرا بدن مانے تو مشرک بنتے ہیں، تیرے قرآن کی نہ مانے تو کافر بنتے ہیں. جس طرح سادات فقراء کا قول ہے کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولوں تو ناراض ہوتا ہے، سچ بولے تو تیری مخلوق ناراض ہوتی ہے. ہم درمیان میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہم نے اللہ راضی کرنا ہے. ایک بات کی توجہ جی، تھک تو نہیں گئے ہو؟ فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، اللہ کہتے ہیں پھر اسے فوراً سجدہ کرنا ہے. پوچھنا صرف میر جو نحو میر بھی بچہ پڑھتا ہے نا، وہ بھی کہے گا جعفر نے ٹھیک کہا ہے. یہ جو جلدی ہے نا ترجمہ کے فوراً، یہ پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ یہ فے کا ہے. فَقَعُوا والی جو فے ہے، فے قاف عین پیش واؤ، یہ فے تاجیلیہ ہے کہ جلدی فوراً، پلک جھپکنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے اس کے سجدے میں گر جانا ہے. یہی جلدی والی فے سرکار مصطفیٰ نے غدیر میں لگائی تھی. فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلًا، کہ میرے بعد بس فوراً علی مولا ہے، درمیان میں گنجائش نہیں ہے یار. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا ہے خدا کرے تھک نہ گیا ہو جوان. میں بھی بس دعا کے قریب آ گیا ہوں، زیادہ نہیں پڑھنا ہے، زیادہ آپ کو تکلیف دے دیے جی. یہ تو کوئی پڑھوا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، مجھے نہیں پتا کون سن رہا ہے کون پڑھ رہا ہے. تو اللہ نے کیسے فوراً سجدہ کرنا ہے. سب نے کیا، آپ کے بچے جانتے ہیں، اللہ ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ نے کہا تو نے ابا کیا ہے، تکبر کیا ہے اور کانا من الکافرین. اللہ کہتے تو ہے ہی پرانا کافر. یہ کانا ماضی پہ آتا ہے، پرانے کافروں میں سے. پتہ ہے کتنی دیر ہو گئی تھی اس کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے؟ 6,500 سال. جب آدم کے سجدے کا حکم ہوا، اس نے نہ کیا، اللہ نے اس کے 6,500 والی عبادتیں، ریاضتیں، سجدے سب اکٹھے کیے، مارے اس کے منہ پہ، نکل جہاں سے. بیٹھے رہو، خیر ہے. لعنتی رجیم ہے. اللہ کہتے تجھ پر میری لعنت ہے، میرے مرسلین کی لعنت ہے، میرے انبیاء کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، کلہم لوگوں کی لعنت ہے. تو مردود ہے. رجیم کسے کہتے ہیں؟ جس کی توبہ قبول نہ ہو. 6,500 سال کے عبادت گزار کو لعنتی رجیم بنا کے نکال دیا اللہ نے کہ اس نے آدم کے احترام اور تعظیم کے سجدے کا انکار کیا ہے. پاکستان میں ایوریج ایج کتنی نکلی ہے؟ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، 50 سال. 50 سال میں جو پہلے 15 سال ہیں نا، یہ بچے جو بیٹھے ہیں، ان میں نماز واجب نہیں، تو پیچھے بچ گیا 35 سال. تو 15 سال والی تو پڑھنی نہیں، واجب ہی نہیں، تو 35 سال والی نماز پڑھنی ہے نا. 35 سال کے میں روزے لے کے جاؤں گا نا اللہ کی بارگاہ میں، تمہاری بات نہیں کر رہا. 35 سال کی نمازیں لے کے جاؤں گا نا میں اللہ کی بارگاہ میں، 35 سال کے سجدے رکوع نا. تو جو اللہ
6,500 سال والے عبادت گزار کو آدم کے انکار پہ لعنتی بنا سکتا ہے، وہ جعفر جتوئی کی 35 سال والی علی کے بغیر کیسے قبول کرے؟ نہیں کرتا وہ دشمن علی کی عبادت قبول۔ میں کیا کروں، اب ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو وہ نہیں کرتا یار۔ نماز شیعوں کی تھوڑی ہے، نماز اللہ کی ہے۔ تھک گئے ہو بابا؟ محبت علی رکھا کر عبادت میں، علی کی محبت، محمد والے محمد کی مودت کے بغیر وہ نہیں عبادت قبول کرتا۔ 73 فرقہ اس پر اکٹھا ہے کہ اگر درود نماز میں نہ پڑھا جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو درود بھی آل محمد کی مودت ہے۔ نماز ہماری تو نہیں، اللہ کی ہے عبادت۔ جس کی عبادت ہے وہ علی کے دشمن کی قبول نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ ہماری مجبوریاں ہیں کہ یہ رشتہ دار ہے تو یہ بھائی ہے تو یہ چاچا ہے تو یہ ماما ہے تو یہ دکاندار ہے تو محلے دار ہے۔ اللہ کی کوئی مجبوری نہیں، اللہ منہ پہ بات مارتا ہے۔ مولا کی قسم ہے، قیامت والے دن اکٹھے کھڑے ہوں گے ہم آپ سارے، میدان محشر ہوگا، بڑا مزہ آئے گا جی۔ ہماری ساڑی چودراہٹ ہے نا، اتنے پتہ لگنی ہے، دنیا تو نبھی جائے گی، خیر ہے۔ ایک طرف علی کے دشمن کھڑے ہوں گے، ایک طرف محبان علی کھڑے ہوں گے، اور پتہ ترتیب کیا ہوگی کھڑے ہونے کی قیامت کے دن؟ داد نہ دینا بڑی ہو گئی ہے کہ یہ جو صفیں بنے گی نا میدان محشر میں، ایک علی کا شیعہ ہوگا، ایک علی کا ساتھ دشمن کھڑا ہوگا، پھر آگے شیعہ پھر دشمن، پھر شیعہ پھر دشمن، پھر شیعہ پھر دشمن، کھلے گا لوائے الحمد کا پھریرا۔ بس معجزہ دیکھنا، علی کے شیعہ پہ سایہ ہوگا، دشمن پہ دھوپ، کھڑے اکٹھے ہوں گے۔ تو قیامت کا دن یوم علی ہے۔ وہ آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے، قیامت کا دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو سامنے مولا کا نوکر بیٹھا تو اس کا منہ اتر گیا، سرکار فرمایا تو کیوں گھبرا گیا؟ اس نے کہا مولا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ فرمایا چپ کر کے بیٹھو، علی والے ایک دوسرے کو یا علی مدد کریں گے۔ اکٹھے کھڑے ہوں گے ہم سارے علی والے، منظر دیکھیں گے سامنے کی کیا کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور کس کس چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور فرشتے آپ کی منت کریں گے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، آپ حسین کے عزادار ہو جی، آپ کی ٹکٹ ہے، اوپر علی کے دستخط ہیں اور جنت چلو۔ اور آپ کہیں گے ابھی ہم نے آرام سے جانا ہے۔ پھر فرشتے آپ سے کہیں گے وہ تو جلدی جا یا آرام سے جا، پر تیرے انتظار میں محمد کی بیٹی کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، میں زہر پر اپنے بیٹے قربان کر دوں۔ جتنا یہ سوچا ہی نہ تھا جو آپ کو سنا دیا ہے۔ آج کی جو مجلس ہے یہ میری سوچ کے بغیر پڑھی گئی ہے، جو میں نے پڑھنا چاہتا تھا وہ میں پڑھ ہی نہ سکا۔ یہ پتہ نہیں کس ہستی نے کچھ چاہا ہے اور آپ تک یہ میسج اور پیغام آپ کی مدد سے پہنچ گئے ہیں۔ حقیقت میں تو یہی ہے کہ جو ہے آپ نے کی ہے۔ وہ جو شام سے تھکی ہوئی بیٹی علی کی آتی ہے نا، اللہ کی قسم وہ جعفر کو سننے نہیں آئی، اس مخدومہ نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے، وہ خود عالم ہے غیر معلمہ ہے، تو پھر کیوں تیرے خوشاب میں تشریف لاتی ہے؟ تیری ہے سننے آئی ہے۔ جو گھر آرام چھوڑ کے آ گئے ہو تو اس بی بی کے لیے ایک دفعہ بلند ہے کر دینا۔ اور آج جس سیدہ کی غربت اور مظلومیت پڑھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وہ تو یا اللہ کرے میں مر جاؤں یا خدا کرے کہ ہر جوان کی ہے نکل جائے۔ بزرگ ہے نامی کرنے دے خیر، بزرگ سے چپ کر کے دعائیں تو دیمن دے خیر ہوں دیئے۔ مجھے اللہ کی قسم ہے جملہ یہی ہے، اگر چھری بن گئی تو اور مومن کے جگر سے ہے نکل آئی، کہ میں نے جتنی کتابیں مصائب کی پڑھی ہیں اس میں درد اسی جملے میں مجھے ملا ہے کہ اس پاک گھر میں جتنیاں لاڈلیاں بیٹیاں تھیں نا، انہیں مسلمانوں نے مارا بہت۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، تواڈے ہتھاں تو میں قربان ہو جاواں جڑے باواں کھلار کھلار کے بیان پہ کر دے ہو۔ ان ہاتھوں پہ میں جعفر اپنے بیٹے قربان کر دوں جو سینے کی زینت بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ سب سے بڑی لاڈلی تھی خود حسین کی پاک اماں
ہائے کرنا تو اونچی کرنا ورنہ احسان نہ کرنا۔ پتہ ہے کتنی زخمی تھی میری مخدومہ، میں غربت سیدہ کا زخم پڑھوں تو آپ مجھے مار دیں گے، میں امتی ذاکر ہوں، میرے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ میں سیدہ کے زخم پڑھ سکوں، اشارہ کر سکتا ہوں، اگر ہے نکل جائے یا نہ نکلے یہ آپ کا نصیب ہے۔ اتنی زخمی تھی حسن کی پاک اماں کہ علی نے بطول کو 7 چادروں کا کفن دیا تھا، پھر بھی سیدہ کے پہلو سے واہ 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 واہ۔ ادھر والوں کو میں سمجھا ہی نہیں سکا ہوں، اللہ کرے جو ہاتھ سروں تک چلے گئے ہیں۔ سب سے بڑی لاڈلی، اتنی زخمی، سب سے بڑی لاڈلی تھی شام والی بی بی مخدومہ ملکہ شام۔ پھر میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی زخمی تھی حسن کی پاک بہن۔ اگر ہے کرو تو سید ضرور ہے کرنا، بانیان بھی سادات ہیں۔ منہال نے تیرے چوتھے مولا سے پوچھا، مولا میں پوچھ سکتا ہوں اتنا جو خون روتے ہو اور ہر وقت کہتے ہو میری اماں ڈھیر زخمی ہے، مولا کتنا زخمی ہے میری مخدومہ؟ خون آنکھیں نہیں پرنالہ بن گیا۔ فرماتے منہال بس ایک سوال کا جواب دے، بندے کے سونے کے فطرت کے اعتبار سے طریقے کتنے ہیں؟ کہتے مولا 3، یا بندہ سیدھا سوتا ہے، یا دائیں پہلو پہ، یا بائیں پہلو پہ، مجھے معافی دینا۔ فرماتے اتنا مارا ہے بغیر تو نے، میری ماں ان 3 طریقوں سے سو نہیں سکتی، ساری ساری رات پیشانی دیوار سے لگا کے ماتم کر کے کہتی رہتی ہے حسین نہیں بھولتا، جہندہ ہاتھ آزاد ہے ایک باری ہولے ہولے جوانے تو سر دے مارا جا، تاکہ تیرے اور میرے ماتم کی گواہ بن جائے شام کی تھکی ہوئی بی بی۔ حوصلہ 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 حوصلہ، تھک گئے ہوگے، اب کیا کریں؟ فضائل بھی پڑھنا ہوتا ہے، میرا حصہ بھی وہی ہے، مصائب بھی حصہ ہے۔ وہ سیدہ نے آپ کو خیرات دینی ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ جس کو مل جائے خیرات وہ ہے کرے، جسے نہ ملے وہ مانگ لے۔ اور جس بی بی کا مجاہد سادات نے حکم دیا ہے، حسین کے سینے کا تعویذ، اللہ اکبر، تسی خود عزادار ہو، 4 شوال باغ آلے کروڑ بھائی جان بہت بڑی مولد صفحے ماتم دے اہتمام کردن الطاف خان صاحب، تسی سارے عزادار بیٹھو، خوش آپ دے بڑے بڑے سردار تشریف فرماؤ۔ پتہ نہیں کیا مقام رکھتی ہے یہ شام کی 4 سال والی بی بی کہ حسین علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کی موجودگی میں، یعنی جناب فاطمہ کبریٰ اور جناب صغریٰ کی موجودگی میں اللہ سے دعا مانگتا تھا، مجھے سکینہ عطا کر۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا سوچا نہ تھا جتنی بی بی آپ پہ راضی ہو رہی ہے سرکار۔ اللہ کی قسم میں خوشامد نہیں کر رہا، خوشامد جھوٹ ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے جو آپ کو بی بی نے خیرات عطا کر دی ہے۔ اللہ نے حسین کی دعا قبول فرمائی، نماز شب میں دعا مانگتے تھے، میرا بیٹا، بیٹی عطا کی۔ حسین نے نام فاطمہ رکھا، کیونکہ حسین کی ہر بیٹی کا نام اپنی اماں کے نام پہ رکھا ہے، ہر بیٹے کا نام اپنے بابا کے نام پہ رکھا ہے۔ اور حسین مولا کا فرمان ہے، اللہ مجھے 1000 بیٹے دیتا میں 1000 کا نام علی رکھتا، اللہ مجھے 1000 بیٹی دیتا میں اپنی اماں کے نام پہ رکھتا۔ اللہ نے حسین پر القا کیا، فہاتفا بہاتفن، ہاتف غیبی سے آواز آئی، حسین جی مالک تو نے نام فاطمہ رکھا، تیری اور میری مرضی ایک ہے، لیکن ایک نام اضافہ کر۔ مالک حکم، اللہ کہتے ہیں میری جنت میں ایک ہوا چلتی ہے جس سے انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس ہوا کا نام ہے سکینہ۔ تیری بیٹی کے اندر میں نے جنت کی حسین خوشبو رکھی ہے۔ واہ 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 واہ، مر جاؤں گا میں۔ جس انداز سے آپ شروع ہو گئے مجھے لگ رہا ہے کہ بی بی خیریت کرے آپ کی، مجھے لگ رہا ہے کہ گریہ میں اضافہ ہوگا، آپ کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس نے خیرات دینی تھی اس نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ فاطمہ سکینہ نام ہے۔ مجھے ممبر کے سامنے ہاتھ باندھ کے میرا دل کرتا ہے میں تارے پیرہ تے ہاتھ رکھ کے جملہ کہاں، گل بڑی وڈی ہے یا پڑھے کوئی اور تو میں ماتم کراں۔ یہ واحد شہزادی ہے آل محمد کے گھر میں جسے ننہیال نے بھی اور ددھیال نے بھی زمین پہ کھڑا نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر، جیسے سمجھ آ گئی ہے اس کی ہے نکل گئی ہے، چونکہ ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی میری پاک مخدومہ سے، جو اللہ نے کہا اس کا نام سکینہ رکھو۔ اگر عباس مولا نے اٹھایا ہوا ہے
تو باقی ہاشمی جوان انتظار میں کھڑے ہیں. عباس اتارے تو اکبر کہتے میں اٹھا لوں. اکبر نے اٹھایا ہوا تو پھر قاسم انتظار میں کھڑا ہے. اگر حسین نے اٹھایا ہوا ہے تو زینب عالیہ انتظار میں ہے. حسین اتارے تو میں سکینہ کو اٹھا لوں کیونکہ خوشبو آتی رہتی تھی. بی بی کوئی بھیج فرشتے جو اس مخدومہ کی غربت پہ ہمارے ساتھ مل کے اونچی ہے کریں. اگر بی بی کبھی ننیال گئی تو وہاں بھی یہی حالت ہے. کوئی زمین پہ کھڑا دل ہی نہیں کرتا تھا کسی کا اپنے سے جدا کرنے کو. حسین سینے سے نہیں ہٹاتے تھے. عباس نے کبھی اٹھایا ہوا یعنی زمین پہ چلنے ہی نہیں دیا. اللہ کرے مرے جعفر رضا جس بی بی کو آل محمد نے زمین پہ کھڑے نہیں ہونے دیا. کربلا سے شام تک اس شمر حرامی نے اسی بی بی کو زیادہ پیدل چلایا. کبھی گھوڑوں کے ساتھ. یا حسین یا حسین عزاداران حسین سلامت رہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اس ہائے کا جزا امام زمان علیہ السلام آپ کو میرا بچوں عطا کریں گے. جو بزرگ ہائے کر رہے ہو جناب حسین آپ کے حالات پہ رحم فرمائے. دیکھو خاص کرم والا ذکر ہو رہا ہے جو قبولیت اور روحانیت ہو رہی. تو میں صدقے ہو جاواں. اللہ اکبر. ہو گیا کہو تو یہیں بس کر دیں. اگلی منزل پھر مشکل ہوتی جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا دل کی ریشم اور نازک تاروں کو تکلیف پہنچے. نماز شب میں حسین مانگر تھا نا. اگر ہے کا دل کر گیا تو ایک دفعہ بلند کر لیتے ہیں. نماز شب میں حسین اللہ سے کہتے تھے مجھے بیٹی عطا کر. اور یہ واحد شہزادی ہے جو ہے 4 سال کی. اور آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہو اس مخدومہ کی نماز شب قضا نہیں ہے کرنی چاہیے تھی. حسین کی اس بیٹی کی کوئی نماز شب قضا نہیں ہے. اب یہاں پر چھری لے آؤ مجھے مار دو ورنہ بزرگ آج میں تکلیف دے رہا ہوں. میں بچوں کو بات سمجھا نہیں سکوں گا. چٹی داری ہے بزرگاں دی پیرا جاتا نہ کیتا انہیں میں سمجھانا. اللہ کرے بزرگاں دی ہے نکلے تھے بچے بھی ہے کر دیں گے. جس طرح حسین نماز شب میں اللہ سے یہی بیٹی مانگتا رہا 11 محرم سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس کی نماز شب تک پورا 1 سال یہی بچی اللہ سے کہتی رہی میرا اللہ مجھے بابا ملا دے. میرا اللہ میں بابا سے ڈھیر اداس ہوں. اس ہے پر میں اپنے بیٹے قربان کر دوں جس نے اونچی آواز میں نکالی. کنجوسی سے ہے نہ کر حسین کی یتیم بیٹی کی غربت. یا حسین. ختم ہوتی جا رہی ہے میری گفتگو کیونکہ تھکانا مقصد نہیں ہوتا. مقصد ایک لفظ کہنا ہوتا ہے. اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ پر بی بی نے کرم کر دیا ہے. علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم جن کا لقب ہے. جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ذاکرین عظام شہادت پڑھتے ہیں تو اسی سید کا نام لیتے ہیں لیکن وہ لیتے ہیں شیخ مہدی. یہ شیخ نہیں ہے یہ سید ہے. سید محمد مہدی بحر العلوم. وہ کہتے ہیں خواب میں مجھے حسین کی زیارت ہوئی. کوئی ایک بندہ ہے اونچی کرے. حسین کے قدموں پر بوسہ دے کر کہتے ہیں اکبر کا بابا. فرماتے ہیں ہاں. مولا آپ نے اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا. مولا آپ کی ہے نہیں نکلی. قاسم کے ٹکڑے چنتے ہوئے بھی نہیں نکلی. عباس کی لاش پہ گئے کمر ٹوٹی ہے نہیں کی. جوان مہمان اٹھائے مولا تیری ہے نہیں نکلی. فرماتے پوچھنا کیا چاہتا ہے. مولا سوال یہ کربلا میں کبھی آپ کی بھی ہے نکلی. حسین کہتے تو سید ہے میری نسل سے ہے. تجھے بتاتا ہوں تو میرے ماتمیوں کو بتائی شاید کوئی غریب کی غربت پہ ہے کر لے. فرماتے کربلا میں 2 مقام ہیں جہاں حسین کی ہے نکل گئی. مولا کون سے؟ فرمایا پہلی دفعہ ہے نکلی جب اصغر کو تیر لگا. دوسری دفعہ ہے نکلی جب مجھے سکینہ میدان میں ملنے آئی. ہاتھ ہو تو جوانوں ایک دفعہ آج منت کر رہا ہوں سر تک لے جانا. ماتم کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے. جناب زہرا آپ کی گواہ بن جائے گی. محمد مہدی کہتے ہیں مولا اکبر کی برچھی پہ ہے نہیں نکلی. اصغر کے تیر پہ کیوں؟ ماتم کر کے شبیر فرماتے ہیں اس حرم الحرامی نے اس وقت میرے بچے کو تیر مارا
جب میں اصغر کا منہ چوم رہا تھا، فرمایا میرے لب اصغر کے رخسار پہ، جو شرما رہے ہو نہ شرمانا، سب کو خیرات بی بی نے دے دیے۔ حوصلہ سید، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، میں نے کہا تھا نا کہ یہ منظر ایسا بن رہا ہے کہ جو سوچ سے باہر ہے۔ حوصلہ میرا چندہ، حوصلہ، کس کے شخصیت کو حوصلہ دوں؟ یار آپ کے سجاد مولا فرماتے ہیں کربلا سے شام تک کتے شمر کے کام ہی دو تھے۔ مولا کون سے؟ فرمایا یا میری پشت پہ تازیانے مارتا تھا، یا جب حرامی کا دل کرتا ایک ہاتھ سے میری سکینہ کے بال پکڑتا، دوسرے سے تماچے مار کے کہتا بلا اپنے چچا عباس کو۔ میں صدقے ہو جاواں، ہون ہے کیتی دے جی میں ہے تو حسین خیرات عطا کر دی۔ بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، بیٹھ جاؤ میرا بیٹا۔ میں نے کہا تھا نا کہ خیرات والے لوگ ہو جا رہا ہو۔ اگلے جملے پر یا آپ اٹھ کے مجھے، میرے بھائی بھی ہیں، خود مولا کے شاعر بھی ہیں، نقیب ممبر بھی ہیں، یہ بھی پڑھنے والے قاسم شاہ جی، ادھر ربیع مخدوم صاحب، یہ سردار بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، یا مجھے مارو گے اگر سمجھ آ گئی، یا گھر تک خود ہے کرتے جاؤ گے۔ سجاد علیہ السلام فرماتے جب بھی یہ حرام زادہ شمر میری معصومہ کو ظلم کے تماچے مارتا، میری سکینہ مجھ سے منہ چھپا لیتی کہ مجھے تماچے لگتے میرا سجاد نہ دیکھے، میرا ایک بچ گی واہ واہ۔ ابھی جملہ آگے ہے جس پر میں نے معافی مانگی ہے، بچوں ہاتھ کھولنا، جو جوان بیٹھے ہو تو میں سیدہ کا واسطہ دے رہا ہوں، ہاتھ کھول دینا، آپ کے ہاتھوں کو دیکھنا، سیدہ خیرات دے دے گی۔ سجاد فرماتے ہیں جب آیا نا شام کا بازار، اللہ جانے اس حرامی نے کیسا ظلم کیا، جو شام تک مجھ سے منہ چھپا چھپا کے چلتی تھی، وہی سکینہ چہرے سے بال ہٹا کے کہتی ہے سجاد اب دیکھ میرا گوشت ختم ہو، اور سجاد اب میرے چہرے پہ ہڈیاں بچ گئی ہیں، اور سجاد اسے کہے مجھے مارے میرے منہ پہ نہ مارے۔ پڑھتا ہوں، آپ کو حکم میں نہیں چھوڑ رہا منبر ہے، لیکن مجھے ڈر لگ گیا ہے، مجھے ڈر، آپ ہاتھ نہ باندھے، اب حکم کریں۔ نہیں پڑھی جاتی حقیقت قسم سے، جو کتابیں بھری پڑھی ہیں آپ کو سنا ہی نہیں سکتے ابھی۔ بس آخری بات ہے، یا میں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، پتہ نہیں کس انداز سے اس بغیرت ظلم کرتا تھا۔ خود سجاد نے پوچھا کہ تیرے زخم کیسے بنے؟ بی بی فرماتے جب مارتا اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، میری منزل آ گیا ورنہ میں یہیں کھڑا رہتا۔ ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنا ہے غربت معصومہ کا کہ تیرے گریہ عبادت میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے۔ جب اس دربار میں آل محمد کا قافلہ پہنچا جہاں آل محمد کے کسی گھر کی کنیز کی نالین بھی نہ جاتی، 11 فٹ اس حرامزادے یزید کا تخت اونچا ہے، یہ 11 فٹ اونچا بیٹھا تھا زمین سے، چپ کر کے زمین پہ کھڑی تھی حسین کی غریب بہنیں، آخر میں کھڑی تھی 4 سال کی معصومہ۔ جو مسجد امیہ ہے نا شام میں، اس کی جو حوصلہ، اس کی جو پچھلی دیوار ہے، اس وقت وہاں بڑے بڑے روشندان تھے دروازے جتنے، وہاں اموی عورتیں کھڑے ہو کر، معافی دے دو، آل محمد کے گھر کے پردہ داروں کا معذاللہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہیں پہ کھڑی تھی یزید کی بیٹی رملہ، رملہ کی نگاہ پڑی 4 سال کی سیدہ زادی پر۔ پہنچ گئے ہیں جو پہنچ گئے ہیں، میری قسم سے میرا دل کرتا ہے میں تھوڑے گلے چ باما پا کے بیان کرا۔ ہم سن سے پیار ہوتا ہے، حوصلہ پر۔ یزید کی بیٹی نے باپ کو پیغام بھیجا میرا دل کرتا ہے میں اس بچی سے ملوں۔ یہ بغیرت کہتا ہے تو شہنشاہ کی بیٹی ہے، وہ تیرے دربار کے قیدی ہیں، تیرا معیار ہے تو قیدیوں سے ملے۔ بچی نے ضد کی، یہ بچی کی ضد کے سامنے مجبور ہوا، کہتے بھیجو رملہ کو، میں ماتم کروں ثواب تمہیں ہو۔
جیسے یزید کی بیٹی دربار میں داخل ہوئی نا، اور ماتمی عزادار سادات عظام جو بے غیرت 9 گھنٹوں سے علی کی بیٹیوں کے سامنے ناچ رہے تھے، انہوں نے یزید کی بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں بند کی. اتنی تڑپی زینب عالیہ کے رسیاں ٹوٹ گئی. آواز آئی ہے نانا بے حیاؤں کی بیٹیوں کا احترام. جو تھک گیا ہے وہ بی بی سے معافی مانگ لے، میں چھوڑنے لگا ہوں منبر. آگے ماتم کی صدا ہے، دعائیں میں نے آپ کے لیے کر لی. بس کر دو. رملہ چلتی چلتی معصومہ کے سامنے آئی. السلام علیک یا ایتھا الاسیرۃ الصغیرہ، اے چھوٹی قیدن بی بی میرا سلام. جو ہے نہ کرے وہ گھر جا کے صبح کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز ہدیہ سیدہ سکینہ پڑھ کے جوان ضرور کہے بی بی میری ہے ہی نہ نکلی. بی بی آپ کیوں نہیں مجھے خیرات ملی؟ سجاد کی پاک بہن نے جواب دیا، رملہ نے سنا نہیں. رملہ کہتی بی بی آپ میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اب بی بی بولے نہیں. بلا تشبیہ سیدہ نے اشارہ کیا. بی بی کہتی ہے رملہ میرے گلے والی رسی اتنی تنگ ہے، میں بولتی ہوں میری آواز میری گردن سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی اور منظر بن گیا ہے، کوئی خیرات بن گئی ہے. یہ منظر میں نے بڑی دیر کے بعد یوں دیکھا ہے بنتا ہوا. میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں. معافی دینا اور حوصلہ کرنا ختم، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. رسیاں کھلی میری پاک سیدہ کی. بی بی کہتی رملہ میرا بھی سلام. رملہ کہتی بی بی میں شہنشاہ شام کی بیٹی ہوں. یہ بیٹیوں کو پتا ہے، آپ کو نہیں. بیٹی غریب کی بھی ہو نا، اسے اپنے بابا پہ ناز ہوتا ہے. معصومہ کہتی ہے تو ہوگی شہنشاہ شام کی بیٹی، میں کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں. جو اب ہے نہ کرے اللہ کرے وہ شیعہ گھر کا جوان نہ ہو. جب رملہ کو پتا چلا یہ بڑے شہنشاہ کی بیٹی ہے، رملہ آگے بڑھ کر ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بی بی پھر یہ میرے در کو دیکھ. نہیں آیا وہ مجلس میں جو سمجھ نہ سکا. دروں کا نام آیا، سجاد کی بہن تڑپی. آواز آئی رملہ جو پوچھنا چاہتی ہے در تیرے نہیں. حوصلہ. بی بی کس کے؟ فرمایا در میرے ہیں. بس کر دوں بھائی کہہ رہے ہیں بس کر. رملہ کہتے بی بی یہ دنیا کا اصول ہے، جس کی کوئی چیز گم ہو جائے وہ نشانی دے کے لیتا ہے. اگر آپ کے ہیں تو نشانی دیں. حسین کی بیٹی کہتی ہے جا اپنی ماں سے کہے تیرے در اتار کے دیکھے، اگر ان پہ خون لگا ہے تو پھر میرے ہیں، اگر نہیں لگا رملہ تو پھر در تیرے ہیں. رملہ دوڑی، اتارا، دیکھا خون لگا ہے. واپس آئی پھر دربار میں. یا اٹھو مجھے مارو یا ایک دفعہ زحمت کرو حسین کی بیٹی کی غربت پہ ہے کرنا. رملہ بلا تشبیہ ہاتھ بڑھا کے کہتے بی بی آپ نے سچ فرمایا تھا، واقعی یہ در آپ کے ہیں، ان پہ خون لگا ہوا ہے. بی بی ہم نے دھونے کی کوشش کی، یہ خون دھلا بھی نہیں، آپ قبول کریں در آپ کے ہیں. سجاد کی بہن کہتی اب تیرے ہیں، اب میں نے رملہ نہیں لینے. بی بی کیوں؟ فرمایا رملہ میں نے کیا کرنے ہیں؟ جہاں بیٹیاں در پہنتی ہیں میری جگہ ہی ختم ہو گئی. اور رملہ اب حسین کی بیٹی اور پوری زندگی در نہ پا سکے گی. اور میرے در نہیں اترے اور میرے کان زخمی ہو گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں ایک جملہ پڑھے تو آپ کے حکم کی تعمیل ہے. اب جملہ سمجھنا صحیح. آپ ادھر میرے قریب آ جائیں. جو بھائی غریب ہوتا ہے نا، غریب بھائی، اب عید آ گئی ہے، غریب بھائی سے بہن عید نہیں مانگتی. اس بھائی سے کہتی ہے تو اپنی کوئی ضرورت پوری کر. لیکن جب وہی غریب کی بہن مرے اسی بھائی سے کہتی ہے کچھ کر کفن خود دے، ورنہ لوگ کہیں گے غریب کی بہن تھی کسی اور نے کفن دیا. جتنا غریب تھا حسین،
بی بی زینب نے بھائی کو کفن معاف نہیں کیا، پھٹی ابا کا کفن سجاد نے پھوپھی کو دیا، جتنا غریب تھا مشہد والا رضا مولا، قوم والی بی بی نے بھائی کو کفن معاف نہیں کیا، تقی مولا نے مدینے سے معجزے سے آ کے پھوپھی کو کفن دیا ہے۔ اللہ جانے کتنا غریب تھا سجاد، جو 4 سال کی سکینہ سجاد کو کہتی رہی تو مجھے کفن نہ دے، اور سجاد میں مر گئی سکینہ زندان دے وچ۔